السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا ہمارا ویڈیو نکاح کے مطابق ہے۔ کیا آپ بھی وہ انسان ہیں یا وہ لڑکا لڑکی ہے جو اپنے نکاح کے لیے ہر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاسبل ہو جائے، پر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ بہت دور ہے، بہت مشکل ہے؟ تو دوستوں، اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے تو بہت سارے ایسی ویڈیو مل جائیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ نکاح کے لیے آپ کو یہ وظیفہ کریے، وہ وظیفہ کریے، یہ دعائیں مانگیے، وہ دعائیں مانگیے۔ بٹ یاد رکھیے دوستوں، جب تک آپ فرض نمازوں کی پابندی کریں گے اور جب تک آپ کو اپنے آپ پر توکل ہوگا اور اللہ تعالیٰ پر آپ کو اس طرح سے توکل کریں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ اچھے کے لیے ہو رہا ہے، تو آپ کو آپ کا من پسند جیون ساتھی اور آپ کی پسند کا نکاح آپ کی جگہ پہ ہی ہوگا، بشرط یہ کہ آپ کا جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بھروسہ ہے وہ ڈگمگائے نہیں۔ دوستوں، کئی سارے ایسے سٹوریز ہیں، کئی سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح لوگوں نے اپنے لیے اپنا من پسند جیون ساتھی کو اٹریکٹ کیا ہے، کس طرح انہوں نے ایسے حالات تھے جو ناممکن تھے، ایسے حالات تھے جہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ سب کچھ نہ ہو پائے گا، اب ان کے لیے نکاح ہونا ناممکن تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان کا نکاح اس لڑکا سے یا لڑکی سے کبھی نہیں ہوگا۔ بٹ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی خیر ہوئی ہے اور ایسے ایسے نکاح ہوئے ہیں جہاں پہ لگتا تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، 10 سال ہو چکے ہیں، 20 سال ہو چکے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کا جب مقررہ وقت ہوتا ہے تبھی پہ چیزیں ہوتی ہے، اور وہی وقت اور وہی چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اتنی دعائیں کر چکے ہیں، ہم تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور دن رات ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو کہی جا رہی ہے کہ یہ کریے، وہ کریے، ایسی تلاوت کیجیے، پھر بھی ہمارے ساتھ وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک مقررہ وقت طے کر رکھا ہے۔ جب جس کا جو وقت آتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، پھر چاہے کتنی بھی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، پھر چاہے کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ آئیں۔ اگر آپ بھی وہ ایسے انسان ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو جو چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی محبت مل جائے، تو بس آپ کو اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، آپ کو 5 ٹائم کا نماز پڑھنا ہوگا، اور اپنے آپ کو اس طرح سے رکھیے کہ 5 ٹائم کی نماز کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ استغفار پڑھتے رہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے کو، چلتے پھرتے کو استغفار کا ذکر کرتے رہیں۔ استغفار ایک ایسی دعا ہے جس سے ہمارے جان مجھ کر جو بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں، وہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، اور نہ جانتے ہوئے بھی ہم کئی ساری باتیں یا پھر کئی سارے ایسے حرکتیں یا کئی سارے ایسے ہمارے مومنٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کا دل دکھتا ہے، تو وہ بھی ہمارے گناہیں معاف ہوں گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ استغفار کی تلاوت جتنا ہو سکے اتنا کرتے رہیں۔ آپ لوگوں سے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بس اپنے آپ کو اس طرح سے رکھے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، بس یہی سوچیں اور اسی بات پر آپ بھروسہ کریں کہ جو کچھ ہوگا آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو کچھ چوز کیا ہے، جو کچھ آپ کی بہتری ہے، اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہی ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے آپ یوٹیوب پر بے فضول ویڈیوز دیکھنا بند کر دیجئے، اور انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یا پھر کہیں اور کتنے بھی ایپس ہیں ان سب میں آپ ریلز دیکھ کر اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، 5 ٹائم کی نمازی بنیے، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار کا ذکر کریے، اور ہو سکے تو دن میں 1 مرتبہ سورہ بقرہ ضرور پڑھیے۔ یہ سب چیزیں اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صرف اور صرف 3 مہینوں میں ہی آپ کی لائف بالکل چینج ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ
کو تو ایسے جو چھوٹے چھوٹی چیزیں بھی آپ کے لیے ناممکن لگ رہی تھی وہ بھی آپ کے لیے ممکن ہونے شروع ہو جائیں گی، حقیقت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بھی بہت سکون والی ہو جائے گی، آپ کی لائف میں بھی بہت سارے چینجز آنے شروع ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا چہرہ بھی نورانی ہوتا جائے گا اور آپ دوسروں کو پرکشش لگنے لگو گے۔ تو دوستو، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے اس چیز کے قابل بنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی محبت ملے یا آپ جس سے من پسند جیون ساتھی چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے من پسند بنیں۔ ضروری نہیں کہ آپ انہی لوگوں کے لیے من پسند بنے کہ جیون ساتھی ہے تو، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں، جو جن کے ساتھ آپ کا روز کا اٹھنا بیٹھنا ملنا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کے لیے آپ ان کا اٹریکشن بنیے۔ وہ سب لوگ آپ کو پسند کرے، آپ کے لیے دعائیں دے، پھر دیکھیے دھیرے دھیرے آپ کے کام کس طرح سے بنتے جائیں گے۔ اور میں تو آپ سب میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کو بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے جڑتے رہیے، اور اپنے آپ کا وقت بے فضول کاموں میں یا بے فضول کی موویز دیکھنے میں یا بے فضول کی باتیں کرنے میں، بنا مطلب کے لوگوں کی باتیں کرنے میں، یا جن سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں، جن کے بارے میں ہم کچھ جانتے بھی نہیں، صرف اور صرف نیوز سن کر یا کہیں سے خبر سن کر ان کے بارے میں گھنٹوں باتیں کر کر اپنا ٹائم اور اپنی انرجی ویسٹ نہ کرے، جس سے کہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ صرف اور صرف آپ اس کی وجہ سے برائیوں میں جانے والے ہیں، اور یہ آپ کے اچھے عمل کو بھی کھا جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے بچ کے رہے اور اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنائیے جہاں پہ آپ کو لگے کہ ہاں، یہ سب چیزیں آپ پا سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ سب چیزیں ممکن ہیں، اور اتنا وشواس کے ساتھ اپنے کام کرتے رہیے، بھروسہ اپنے آپ پر رکھیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیے کہ جو کچھ ہوگا آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ چاہے آپ کے لیے لگ رہا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، 5 سال ہو چکا ہے، 15 سال ہو چکا ہے، بٹ یاد رکھیے جتنا آپ صبر کریں گے، جتنا آپ شکر کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو پھل میٹھا ملے گا، اور یہ صبر کا پھل ہے جو کبھی آپ کو خراب نہیں ملے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب پھل میٹھا ہو جاتا ہے اس کے بعد سڑنے لگتا ہے، لیکن یہ صبر کا پھل ایسا ہے کہ جو ہمیشہ صرف اور صرف مٹھاس دیتے رہتا ہے۔ کیا آپ اس کے قابل ہیں؟ کیا آپ اسے پانا چاہتے ہیں؟ تو دوستو، اپنے آپ کو اس طرح کا انسان بنائیے، یا پھر اس طرح کی پرسنالٹی یا اس طرح کے شخص بنائیے، شخصیت بنائیے کہ جس سے لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہے، نہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ جڑنا چاہے، اور اپنے آپ کو ایک ایسے زون میں رکھیے جہاں پر صرف اور صرف اچھی باتیں ہوں، اچھے پازیٹیوٹی کی باتیں ہوں، اچھے لوگ ہوں، اور صرف حلال کی باتیں کی جاتی ہو، صرف اور صرف حلال لوگ ہوں اور آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہو، ان سب لوگوں سے جڑ کر رہیے۔ یہ آپ کی لائف میں بہت زیادہ امپیکٹ ڈالے گا، آپ کی لائف اسی سے چینج ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہر وقت شکر گزاری کرنا کیجیے، جو چیز آپ کے پاس جہاں ہے، جو چیز ہے، ان سب چیزوں کا شکر گزاری کیجیے، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، آپ کے بھائی بہن ہوں، چاہے آپ کے دوست ہو، آپ کے رشتہ دار ہو، یا پھر آپ کے پاسٹ میں جتنے بھی رشتے آئے یا پھر چلے گئے، ان سب چیزوں کا شکر گزاری کیجیے، کیونکہ آپ جتنا شکر گزاری کرو گے اس کو آپ کو اور زیادہ ملتے جائے گا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اس کے لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جتنا ہمارے پاس ہے، جو چیزیں ہمارے پاس ہے، ان سب چیزوں کا شکر گزاری کریں، اور اسی شکر گزاری کرنے کی وجہ سے ہم کو اور زیادہ ملتے جائے گا۔ ہم کو لگتا ہے کہ جو چیزیں چلے گی وہی رشتہ اچھا تھا، وہی لوگ اچھے تھے، یا پھر اس کی کہیں شادی ہوگی تو ہم کو نہیں ملے گا، بلکہ آپ یہ سوچیں گے کہ آپ شکر گزاری کیجئے کہ آپ کی لائف میں وہ آیا تو صحیح، اس نے پرپوز تو کیا، پھر اس کے بعد آپ شکر گزاری کرتے رہیے، آپ کے لیے بہترین رشتہ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ ملے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ہر حال میں خوش رہنا ہے اور شکر گزاری کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پوری طرح بھروسہ رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ ہمت ہار رہے ہیں تو آپ ہر وقت استغفار کرتے رہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ ہمت ملتی جائے گی۔ میرے آپ سب سے دعا ہے اور
یہ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جہاں بھی رہو، جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، خوشحال رہے اور شکر گزاری کرے، اور آپ صحت مند رہے، اور آپ کا ہر رشتہ بہت اچھے سے بنے۔ اللہ حافظ۔